الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حضرات، اللہ کے آخری نبی، نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین میں آپ پیدا ہوئے تھے. پیدائشی یتیم تھے آپ کے والد آپ کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو چکے تھے. آپ کا کوئی سگا بہن بھائی نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ اس سرزمین میں بڑے ہوئے، جوان ہوئے. عرب کے لوگ جو تھے یہ نبی علیہ السلام کو دیکھ کے، آپ کی عادتیں اور اخلاق دیکھ کے، آپ کا رویہ دیکھ کے، اٹھنا بیٹھنا دیکھ کے، لین دین دیکھ کے، پورے عرب کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام تھا محمد الرسول اللہ، جس کو کہتے تھے یہ صادق ہے اور امین ہے. یہ بڑا ہی سچا ہے اپنے معاملات میں، اپنے لینے میں، دینے میں، کاروبار، کسی بھی معاملے میں ہمیشہ ہی سچ بولتا ہے اور امانت دار انسان ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ عرب کے سرزمین میں، مکہ کے اندر، اس دور کے لوگوں کے اندر ان کے محمد الرسول اللہ ایک قسم کے محبوب تھے کہ نبی علیہ السلام کو دیکھتے کہتے تھے وہ صادق اور امین، وہ صادق اور امین آ گیا. اللہ کے کرنا ایسا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے. آپ کے سر کے اوپر جب اللہ نے نبوت کا تاج رکھا، یہ سارے لوگ جو پیار محبت کیا کرتے تھے، جو سب کی آنکھوں کا تارا محمد الرسول اللہ تھا، اللہ کا نام لیتے ہی ایسا ہو گیا کہ لوگ دشمن ہو گئے. وہ جو صادق اور امین کہا کرتے تھے، آپ کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے نبی علیہ السلام کا نام ہی بگاڑ کے نعوذ باللہ مزمم رکھ دیا. مذمت کا مطلب ہوتا ہے جس کی ساری دنیا جس کو ذلیل کرے، بے عزت کرے، نعوذ باللہ. آپ کا نام بھی بدل دیا. آپ کو سزائیں، تکلیفیں، پریشانیاں، مخالفتیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہو گئی. اور آپ کے ماننے والے جو ماڑے غریب جو لوگ تھے ان کا تو کوئی حال نہیں تھا. جس کو چاہتے کوئلے جلا کے اس کے اوپر کہتے رکھ دیں گے زندہ ہی،
اگر کلمہ نہیں چھوڑو گے۔ ایسے بھی واقعات مورخین نے لکھے ہیں کہ ایک صحابی کو بلایا گیا، زمین کے اوپر لٹایا گیا، اس کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ کے، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ کے، دونوں کو مخالفت سمت اونٹوں کو دوڑا کے جب گیا، درمیان میں سے چر کے دو ٹوٹے ہو گیا وہ سب۔ اتنی مخالفت محمد الرسول اللہ کی۔ اور جب ابھی 7 سال گزرے تھے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ عرب کے اندر نبی علیہ السلام کا پیغام جو ہے لا الہ الا اللہ، آپ نے یہ پہلا پیغام ہی یہ دیا تھا، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، اور لوگو لا الہ الا اللہ کہو تفلحوا، اگر کامیابی دونوں جہانوں میں چاہتے ہو، تملک العرب والعجم، عرب اور عجم میں تمہاری حکومت ہوگی لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کو یہ دیکھ کے کہ یہ لا الہ کہ الا اللہ کہنے والے لوگ بڑھ رہے ہیں، عرب کے لوگوں نے بیٹھ کے سن 7 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی 7واں سال تھا نبوت کا، بلکہ 7 ابھی گزرے ہی تھے، عرب کے لوگوں نے یہ مل کے ایک معاہدہ کر لیا کہ سارے عرب کے لوگ جو ہیں نا، یہ مل کے اکٹھے ہو کے ایک معاہدہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جس قبیلے کے بنی ہاشم کے ہیں نا، ان کے قبیلے کا بائیکاٹ کیا جائے گا، ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں کی جائے گی، ان کے ساتھ کوئی لین دین، اگر کوئی ان میں سے کوئی آدمی آئے، کوئی عورت آئے، کوئی پیسے لے کے آئے، وہ چیز مانگے، اس کو چیز بھی نہیں دینی ہے۔ بائیکاٹ کر کے ان کو مکے سے نکال کے بنی ہاشم کو، وہ بنی ہاشم کی شیب بنی ہاشم بڑی مشہور ہے، جگہ ہے وہاں، پہاڑوں کے درمیان وہ جگہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو وہاں نکال دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب ان کے پاس، صحابہ کے پاس کھانے پینے کو تو جو تھا ختم ہونا ہی تھا، کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں تھی، یہاں تک کہ بچے جو مسلمانوں کے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے جن کی ماؤں کے دودھ بھی خشک ہو گئے تھے کسی چیز کے نہ ملنے کھانے کی وجہ سے، وہ بچے رات کو روتے، جب بچے دن کو روتے، ان کے رونے کی آواز مکہ کے اندر مشرکین کے کانوں کو پڑتی تھی، لیکن ترس نہیں آتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک اس شیب بنی ہاشم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو رکھا گیا۔ یہ حال ہو گیا کھانے پینے کا کہ پرانے چمڑے لے کے، چمڑے ان کو لے کے، ان کو آگ جلا کے جب ان کی سوا بن جاتی تو پانی میں مل کے، آب زمزم کا پانی کے اندر ملا کے اس کو پی لیتے تھے۔ یہ حال تھا، دیتا ہی نہیں تھا کوئی چیز، پیسے کے عوض بھی نہیں دیتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے 3 سال بڑے ہی پریشانی کے گزارے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جو انہوں نے معاہدہ لکھا تھا لکھ کے خانہ کعبہ کے ساتھ انہوں نے لٹکایا تھا کہ تاکہ ہر قبیلے کو یاد رہے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کیڑا اس معاہدے کو کھا گیا، معاہدہ ہی ختم ہو گیا، کسی کے وہ کاغذ ہی کھا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو تھے وہاں سے نکل کے شیب بنی ہاشم میں واپس اپنے مکانوں میں جب آئے تو انہوں نے کہا ہم نے نکال دیا ہے۔ کہا دکھاؤ کون سا معاہدہ تمہارا؟ معاہدہ تو کیڑا کھا گیا تھا۔ اللہ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ واپس آئے۔ 3 سال اتنی پریشانی، تنگیوں اور تکلیفوں اور بھوک اور پیاس میں گزارے تھے جس طرح کے انسان کے وجود کے اوپر گوشت کی بوٹی نہیں رہ جاتی، کئیوں کا یہ حال تھا۔ ابھی نبی علیہ السلام آئے تھے کہ آپ کی جو بیوی تھیں حضرت خدیجہ، یہ آتے ہی فوت ہو گئی۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ چند دن گزرے، نبی علیہ السلام کا وہ چچا جو ابو طالب تھے، جو قبیلے کے سردار بھی تھے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ نبی علیہ السلام کی حمایت کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے۔ یہ حضرت خدیجہ کے بعد رضی اللہ عنہا کے بعد یہ بھی فوت ہو گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر کوئی قریبی ایسا نہیں تھا کہ جو آپ کا ساتھ دے، باقی کچھ بچے تھے، کوئی اس قسم کے کوئی نوجوان وغیرہ وہ تو تھے۔ باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی وفات کے بعد قبیلے کا سردار قبیلے والوں نے بنایا تو وہ ابو لہب بن گیا۔ اب ابو لہب تو پہلے ہی نبی علیہ السلام کے مخالف تھا،
یہ تو ایسی بات ہے کہ کسی آدمی کے خلاف جو بندہ ہو اس کو جج کی کرسی پہ بٹھا دیا جائے تو پھر وہ کیا کرتا ہے اپنے مخالف. اس نے آتے ہی سب سے پہلا فیصلہ اس نے یہ سنایا ابو لہب نے کہ میں قبیلہ بنی ہاشم سے محمد الرسول اللہ کو نکالتا ہوں. عرب کے اندر کسی کو نکالنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس نکال دیا ہے، نہیں، نکالنے کا مقصد تھا کہ جس آدمی کو قبیلے کے سردار نے نکال دیا بے شک اسے کو قتل کر دے، اسے ٹوٹے کر دے، اس کو بیچ دے، جو چاہے اس کے ساتھ کرے، قبیلے کا کوئی آدمی اس کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی بندہ اس کے پیچھے نہیں آئے گا. نبی علیہ السلام کا یہ حال ہو گیا، قبیلے سے بھی نکال دیا گیا. پہلے ہی تکلیفیں بڑھیں، چچا کا جانا، اپنی بیوی کا جانا، اور ساتھ قبیلے سے بھی نکال دیا گیا نبی علیہ السلام کو. اس حالت میں نبی علیہ السلام یہاں سے پھر نکلے، آپ سیدھا ہی طائف چلے گئے کہ چلو میں طائف والوں کے پاس چلتا ہوں، ان کو دین کی دعوت دیتا ہوں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں جو بھائی تھے، 4 بھائی تھے، وہ بڑے بڑے نواب تھے جو طائف کے علاقے کے، چاروں ہی سردار تھے. چاروں سرداروں میں سے کسی نے نبی علیہ السلام کی بات نہیں سنی، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کو طائف سے جب نکالا گیا 3 میل تک محمد الرسول اللہ وہاں سے آتے رہے، یہ پیچھے سے پتھر مارتے رہے، اینٹیں مارتے رہے محمد الرسول اللہ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس قدر پریشان ہوئے، اب میں جاؤں تو کدھر جاؤں. نبی علیہ السلام طائف سے واپس آئے تو مکے کے اندر مکے والوں نے نکال دیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکے سے باہر ایک جگہ بیٹھ کے اب میں کدھر جاؤں. قبیلے والوں نے بھی نکال کہ کوئی ایسی کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی. اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو یہ سمجھایا، اے میرے نبی محمد الرسول اللہ، یہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے نا، یہ قیامت تک بھی جب بھی لا الہ الا اللہ کہے گا دنیا اس کی مخالفت کرے گی. آج بھی کوئی مسلمانوں کا کوئی سردار نہیں، کوئی عامی آدمی، کوئی بڑے سے بڑا آدمی کہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کو مالک و مشکل کشا کو حاجت روا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی خیر نہیں دے سکتا، کوئی شر سے نہیں بچا سکتا، اور اللہ کی زمین کے اوپر صرف اللہ کا قانون ہونا چاہیے. یہ بات آج بھی کر کے دیکھ لے، ہماری حکومتیں، مسلمان حکومتیں اسے سر کاٹ دیں گی. وہ تو یہ کہتا ہے زمین کے اوپر. کتنے سال پاکستان کو بنے ہوئے، 75 سال ہو گئے، آج تک کسی نے یہ نہیں کہا اور اس ملک کے اوپر لا الہ الا اللہ کی حکومت ہونی چاہیے، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا نظام ہونا چاہیے. کو کہہ کے تو دیکھے، اگلے دن اس کا سر کاٹ دیا جائے گا. اے میرے سونے نبی، یہ تکلیفیں آتی ہیں جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے. آج آپ اپنی برادری میں جا کے کہیں کسی کا کوئی قانون نہیں چلے گا، اللہ کا قانون چلے گا، آپ کو برادری میں سے نکال دیا جائے گا، ملکوں سے نکال دیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی یہ ایک قسم کا ڈھارس بندھائی، اے میرے سونے تکلیفیں آتی ہیں جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے. وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ راہ. مجھے پتہ ہے لا الہ الا اللہ کہنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے. میں جب اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں اور یہ کہتا ہوں اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا قانون نافذ کرو، میں لرزنا شروع ہو جاتا ہوں کہ ساری دنیا بھی میری مخالفت ہو جائے، مخالفت میں نہ چلی جائے گی. کہ دانم مشکلات لا الہ راہ. اور ایک وہ کسی کا شعر ہے، رپٹ لکھوائی دوستوں نے جا جا کے تھانے میں، یہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ اللہ کا نام لیتا ہے کہ شادیاں اللہ کے حکم کے مطابق کرو، بیعہ اللہ کے حکم کے مطابق کرو، کاروبار اللہ کے حکم کے مطابق کرو، عورتوں کے پردے اللہ کے حکم کے مطابق کرو، پارٹی میں پارلیمنٹ کے اندر نظام جو ہے یہ اللہ کے قانون کے مطابق کرو. اور کر کے تو دیکھے کوئی، اس کا وہی حال ہونا ہے. اور اس کائنات کا سب سے اچھا آدمی محمد الرسول اللہ کو لوگوں نے گھر سے نکال دیا تھا. ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہی نہیں ہیں.
جاؤ جا کے عدالت میں جج کو کہو جج صاحب یہ کیا کون سا قانون، یہ کون سا قانون ہے، دفعہ 300 دفعہ 400 دفعہ 26، یہ دفعہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی قانون کی کیوں بات نہیں تم کرتے کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ سزا ہوگی، یہ سزا ہوگی، یہ سزا ہوگی۔ آپ کو جج آج ہی پاگل کہہ کے اور توہین عدالت لگا کے باہر نکال دیں گے کہ یہ کہاں سے آ گیا اللہ کا نام لینے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ڈار سنائی، اے میرے سونے نبی، یہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی بات کرتا ہے نا، لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں آپ سب کے سامنے یہ بات دھیان سے سن لے کہنے لگا ہوں، اللہ کی قسم ہمیں برادریوں میں بڑا رکھا ہوا ہے، فلانی برادری فلانا، اس وجہ سے یہ ہے کہ جب برادریوں کو فیصلے ہوتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ نہیں کہتے، چپ کر جاتے ہیں، مینے ہو جاتے ہیں، کہیں اللہ کا قانون یہ ہے، اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کو سمجھایا گیا کہ اے میرے سونے، یہ تکلیفیں آتی ہوتی ہیں، اور ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پھر آسمان کے یہ معراج کروائی، یہاں سے مکہ سے لے کے نبی علیہ السلام بیت المقدس، اور بیت المقدس سے پھر ساتوں آسمان، اور نبی علیہ السلام کی ساری یہ نبی علیہ السلام کی ڈارس تھی کہ میرے سونے محمد الرسول اللہ پریشان نہ ہونا، یہ دیکھو جنت میں ہم نے تمہارا کیا مقام رکھا ہوا ہے، پریشان نہ ہونا جو لوگ تمہاری مخالفت کرتے ہیں، اے میرے نبی محمد الرسول اللہ جنت میں جہنم کے اندر ان کا حال دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، یہ مسجدوں میں جو ہم آئے ہیں اللہ کی ضرورت نہیں، اللہ کی قسم اللہ کی عبادت کرنا ہماری ضرورت ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے سامنے چکا جائے، اس کی عبادت کی جائے، ورنہ اللہ کو ضرورت نہیں کہ یہ نہ ملی تو اللہ نہیں رہے گا، نعوذ باللہ۔ یہ آسمانوں کے چپے چپے کے اوپر ہر فرشتہ، کوئی نہ کوئی فرشتہ چپا بھی خالی نہیں، یا سجدے میں ہے یا رکوع میں ہے یا قیام، اور پتہ نہیں کب سے ہے اور کب تک رہے گا۔ اللہ کو سجدے نمازوں کی ضرورت نہیں، یہ تو اس کا کرم ہے اور فضل ہے، وہ کہتا ہے یہ کام کرو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آسمانوں کی بادشاہت دکھائی گئی، اے نبی پریشان نہ ہونا، آپ کے لیے بڑی خیر ہی خیر ہم نے آگے رکھی ہوئی۔ یہ جو واقعہ معراج کا ہے، یہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں نبوت کے 10 سال میں نے آپ کو کہا ہے ابھی گزر گئے تھے کہ اگلے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ 51 سال کے تھے، 50 اور 51 سال کے۔ اس وقت نبی علیہ السلام ایک دن حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر آپ اس طرح کرتے تھے کہ رات کو نا بیت اللہ میں چلے جایا کرتے تھے، وہاں ہی سوتے اور وہاں ہی نبی علیہ السلام اٹھ کے قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ اللہ نے پہلے یہ کہا تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے مزمل محمد الرسول اللہ رات کو اٹھ کے قیام ہمارے سامنے کر لے کرو، تھوڑا ہی کرو ضرور، اب پوری رات نہیں سونا کرنا۔ نبی علیہ السلام جا کے بیت اللہ میں اور تھک جاتے، نبی علیہ السلام لیٹ جاتے، سو جاتے۔ ایک دن نبی علیہ السلام حتیم کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔ حتیم وہ علاقہ جو خانہ کعبہ کے ساتھ ہے اور وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ مشرکین نے جب کعبہ بنایا تھا نبی علیہ السلام سے پہلے کہنے لگے حق کا حلال کی کمائی لگانی ہے، یہ اللہ کا گھر، تو کہنے لگے پیسے تھوڑے ہیں، کہنے لگے چلو جتنا بنتا ہے اتنا ہی بنا لو، باقی وہ جگہ چھوڑ دی۔ اللہ نے دیکھیں ہم جیسے مسکینوں فقیروں کی موج کر دی۔ آج دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے لیے کعبے کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اور وہ جو حتیم کا علاقہ ہے، رب کی قسم وہ بھی کعبہ ہی ہے، اللہ نے ہمارے لیے سادہ رکھا، اور جاؤ بھج کے جاؤ، بار بار جاؤ۔ اللہ نے کعبے کی سرزمین، جس کا حتیم کے اندر جتنا ثواب ہے اتنا ہی کعبے کے اندر ہے، کیونکہ وہ کعبے کا حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام حتیم کے اندر سوئے ہوئے تھے رات کے وقت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان سے 2 فرشتے آئے، ایک جبرائیل علیہ السلام اور ایک میکائیل علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام جو سوئے ہوئے تھے، اللہ کا کرنا ہے کہ آپ کے دائیں ایک بندہ سویا ہوا تھا، ایک اور بندہ بائیں بھی سویا ہوا تھا۔ آسمان سے جب 2 فرشتے میکائیل اور جبرائیل علیہ السلام آئے
جبرائیل نے قریب آ کے میکائیل علیہ السلام کو کہا یہ محمد الرسول اللہ، یہ درمیان والے۔ میکائیل کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا، یہ کبھی آئے ہی نہیں تھے میکائیل علیہ السلام، یہ پہلی دفعہ ہی آئے تھے۔ یہ درمیان والے ہیں جن کو بلایا گیا ہے آج۔ نبی علیہ السلام کو حتیم کے اندر سے اٹھایا گیا، اٹھ کے بیٹھے، پھر نبی علیہ السلام کو زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پھیرا اس طریقے سے، ایک پر نبی علیہ السلام کا سامنے کا جو ہنسلی سے لے کے نا، جو اوپر کی ہڈی سے لے کے یہ ناف تک سارے کا سارا جبرائیل علیہ السلام نے ایسے کیا، یہ کھل گیا جس طرح آپریشن ہوتا ہے۔ اندر سے نبی علیہ السلام کا دل نکالا، اور دوسرے فرشتے نے ایک سونے کی ایک پرات پکڑی ہوئی تھی، پرات۔ اس پرات کے اوپر ایمان کے اندر حکمت اور ایمان بھرا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام کا جو دل تھا اس کو دھویا گیا زمزم سے، آپ کے اندر وجود کو بھی کھلا ہوا تھا، سارا زمزم سے دھونے کے بعد وہ ایمان اور حکمت، وہ سونے کا جو وہ تھا بڑا تھا، وہ بڑی پلیٹ یا تھال سمجھے، اس میں سے لے کے ایمان اور حکمت سے محمد الرسول اللہ کو دل کو بھر دیا گیا۔ اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے ایسے ہاتھ پھیرا، وہ سامنے جو تھے نا وہ سارے ایسے لگا جیسے ٹانکے لگ گئے، کبھی آپریشن کھلے ہی نہیں ایسے لگتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جس وقت یہ ایمان اور حکمت سے دل بھر دیا گیا، ایک جانور لایا گیا، وہ خچر سے چھوٹا اور گدھے سے ذرا بڑا تھا، اس کو کہتے ہیں براق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق کے اوپر نبی علیہ السلام کو بٹھایا گیا، اور فرشتے دونوں جو تھے نا یہ اڑتے گئے، اور یہ براق جانور یہ نا دوڑتا گیا بیت المقدس کی طرف۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایک قدم جب اٹھاتا تھا نا، اس کا قدم اتنی دور جاتا تھا جتنی انسان کی نظر جاتی ہے۔ فرض کرے 10 میل تک بھی جاتا ہے تو 100 قدم رکھے 1000 میل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دیکھتے دیکھتے اس نے وہ چند قدم اس نے بھرے، محمد الرسول اللہ کے سامنے بیت المقدس آ گیا۔ اس براق کو باندھا گیا ایک جگہ کے اوپر، وہ ایسی جگہ تھی کہ اللہ کے دیگر نبی بھی اپنے جانور یہیں باندھا کرتے تھے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام مسجد کے اندر لے کے گئے، مسجد اقصیٰ کے اندر۔ جب وہاں گئے نبی علیہ السلام نے اندر دیکھا کہ اندر تو بڑی دنیا ہے، اتنی دنیا نبی علیہ السلام نے تو کبھی کٹھی دیکھی نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام مسجد کے اندر جب گئے، وہاں ادھر سے کسی آدمی نے، آپ کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، اذان دی گئی۔ اذان دینے کے بعد پھر تکبیر کہی گئی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اذان دی گئی، قامت کہی گئی، نبی علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، اور صف کے اندر نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے کہ پتہ نہیں کون امامت کرائے گا آج کو، پتہ نہیں یہ بندے کون ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام آگے آئے اور نبی علیہ السلام کو کاندھے سے پکڑ کے، ہاتھ سے پکڑ کے کہنے لگے، میرے سونے، اور جس جگہ محمد الرسول اللہ موجود ہوں کوئی اور امامت نہیں کروا سکتا۔ یہ ہیں ہمارے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ، یہ ہیں ہمارے یہ پیران پیر محمد الرسول اللہ، یہ ہیں امام اور امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے ہوتے ہوئے کوئی نبی بھی آگے نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز پڑھائی 2 رکعتیں، پڑھانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یہ جو آپ کے پیچھے ہیں نا بندے کھڑے ہیں، ساری مسجد بھری ہوئی، بہت بڑی مسجد ہے، بادشاہ مسجد کی طرح۔ کہنے لگے یہ پتہ ہے کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے نہیں۔ کہنے لگے یہ آدم علیہ السلام سے لے کے آپ تک جتنے نبی اس زمین پہ آئے تھے، اللہ نے سب کو اکٹھا کر کے آپ کے پیچھے کھڑا کیا۔ میں صدقے جاواں محمد الرسول اللہ، میں واری جاواں محمد الرسول اللہ کے۔ اور لوگوں، اور ہمیں قدر ہی نہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے ہم نے کئی امام بنا لیے کہ فلانا امام فلانا امام فلانا امام اور امام ایک ہی ہے محمد الرسول اللہ، باقی سب امتی ہیں، باقی سب مقتدی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نبی ہیں سارے،
آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کون، یہ سارے اللہ کے نبی، بڑے خوبصورت چہرے تھے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو، پھر حدیث میں آتا ہے فَأَخَذَ بِيَدِي، جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا۔ حدیث میں آتا ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے 600 پر ہیں، 600 پر۔ یہ بھی صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان کے اندر لہو ستہ، اس کے 600 اس کے پر ہیں، اور اتنے بڑے جبریل علیہ السلام تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ جبریل نے مجھے اپنا آپ دکھایا۔ جبریل علیہ السلام اصلی شکل میں نبی علیہ السلام کے پاس تو آتے تھے نا انسانی شکل میں، ایک دفعہ دنیا کے اندر آپ اصلی شکل میں جبریل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے دیکھا۔ جبریل نے اصلی شکل میں ہے جب جبریل نے اپنے دونوں پر ایسے کھولے نا، سے 600 پر ایسے کھولے، اور جبریل اتنے بڑے تھے۔ حدیث میں آتا ہے محمد الرسول اللہ نے جبریل کو ایسے نہیں، ایسے دیکھا، اتنے چوڑے، مشرق یعنی ایک علاقے سے لے کے، اور ایسے کل کی اوپر جب نظر نبی علیہ السلام نے کی تو سامان نظر نہیں آتا تھا، اتنے جبریل بڑے تھے اصل شکل۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ السلام کو بازو سے پکڑا، ہاتھ سے پکڑا، چلے ہیں محمد الرسول اللہ۔ اور جبریل علیہ السلام نے ہماری پنجابی میں جو کہتے ہیں اڈاری ماری، ایک یہ اڑے، جب اڑے ہیں تو یہ ایسے کر کے وہ پہلے آسمان کے پاس چلے گئے۔ یہ زمین سے لے کے آسمان پہلے کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ ہے، اور یہ تمام کے تمام جو سیارے ہیں نا، ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ مشتری، فلانا، مریخ، سارے جتنے بھی ہیں، یہ پلوٹو وغیرہ، یہ نیپچون، جتنے ہیں، یہ سب کے سب پہلے آسمان کے نیچے ہیں۔ اور اتنی بڑی کائنات ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں اگر کوئی 1,86,000 میل کی رفتار سے، جس طرح روشنی کی رفتار ہے، اگر کوئی اس کو ہی، اس کائنات کا بھی اگر چکر لانا چاہے، یہ کتنی بڑی ہے، اوپر کہاں تک ہے، 1 ارب سال بھی لگ جائے کائنات نہیں ختم ہو سکتی۔ 1,86,000 میل کی رفتار سے سیکنڈ میں۔ محمد الرسول اللہ کو جبرائیل علیہ السلام کی یہ دیکھیں، ان کی پرواز ایسی تھی، ان کی پرواز کا یہ حال ہے کہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، بدو، آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اگر آج جنگیں ہو رہی ہیں، غزوے ہو رہے ہیں، اگر میں کسی میں جا کے شریک ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں تو پھر جنت مل جائے گی؟ آپ نے فرمایا سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ ادھر نبی علیہ السلام نے کہی، وہ بندہ اٹھ کے نا ایسے چلا، ابھی گیا، ایسے ہی گیا ہے، جبریل علیہ السلام 7ویں آسمان سے زمین پہ آ گئے، اور ہر آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ 500 سال کا فاصلہ ہے، اور ہر آسمان موٹا جو ہے یہ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ 500 سال آپ حساب لگے کہ 7ویں آسمان سے جبریل علیہ السلام اڑ کے آ گئے، کہا اس بندے کو واپس بلائیں، اے محمد الرسول اللہ کی طرف سے مجھے بتایا گیا کہ جا کے بتائیں جو شہید ہو جائے بے شک وہ جنتی ہے، لیکن اگر قرض اس کے اوپر ہوا تو جب تک قرض نہ دے گا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام ایسے لے کے گئے، ہاتھ سے پکڑا، اور یہ پہلا آسمان آ گیا، یہ سورج، یہ چاند، ستارے سب نیچے رہ گئے۔ آسمان کا جا کے جبرائیل علیہ السلام نے جو دروازہ ہے، دروازے کے پاس جا کے کہا کہ دروازہ کھولو۔ اندر سے فرشتے نے بولا فرشتہ کون ہے؟ کہ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ اچھا، کہ یہ ساتھ آپ کے کون ہے؟ کہ یہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ فرشتے نے تو دیکھا ہی نہیں تھا کبھی، وہ تو چوکی داری بیچارہ کرتے تھے، جو چوکی داری کرتا ہے وہ چوکی داری کرتا ہے۔ اس نے کہا یہ محمد الرسول اللہ ہیں، تو آپ ان کو لے کے اوپر آ رہے ہیں، کیا اللہ نے ان کو بلایا ہے، اجازت ہے ان کو آنے کی اوپر؟ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم، ان کو اجازت ہے اوپر آنے کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے کہا اللہ نے کہا ہے کہ ان کو بلا کے لے کے آئیں۔ فٹ جلدی سے فرشتے نے دروازہ کھول کے کہا مرحبا محمد الرسول اللہ، خوش آمدید محمد الرسول اللہ۔ آپ پہلے آسمان کے اوپر جب گئے، سامنے ایک آدمی، بزرگ سا ایک آدمی کو دیکھا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا یہ آپ کے ابا جی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کریں۔
شریعت کا حکم ہے کہ باہر سے آنے والا سلام کہے چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے. اب محمد الرسول اللہ سے بڑا تو کوئی انسان نہیں نہ ہو سکتا. چونکہ آپ آئے تھے, حکم یہ ہے کہ جو باہر سے آئے وہ آپ نے سلام کہی حضرت آدم علیہ السلام کو. آدم علیہ السلام نے کہا او نیک بیٹے اور نیک نبی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جبریل کو دیکھا, آدم علیہ السلام کو دیکھا, یہ کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے. جب دائیں دیکھتے تھے تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے, بائیں دیکھتے تو رونا شروع کر دیتے تھے. مجھے بتایا گیا کہ دائیں طرف ان کی آل اولاد میں سے وہ انسانوں کی روحیں ہیں جو جنت میں جائیں گی. یہ ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. اللہ ہماری قسمت میں بھی جنت کرے, ہمارے ماں باپ کی قسمت میں بھی جنت, ساری دنیا کے جتنے اہل ایمان اور توحید ہیں اللہ سب کی قسمت میں جنت الفردوس کرے. اور بائیں طرف یہ ان کی روحیں ہیں. آدم علیہ السلام روتے ہیں جن کے کہ ان کی اولاد میں سے قیامت تک جتنے لوگوں نے جہنم میں جانا ہے یہ ان کی روحیں تھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل نے پھر مجھے پکڑا اور پھر انہوں نے اڑنا شروع کر دیا. دوسرا آسمان آ گیا. پھر دوسرے آسمان میں وہ جو تھا نا وہ چوکیدار فرشتہ, وہ دروازے میں سے آسمان کے دروازے ہیں. پھر اس نے وہی سوال کیا کون ہے, کہ جبرائیل علیہ. ساتھ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. بلائے گئے؟ جی بلائے گئے ہیں اس لیے تو میں لے کے آیا ہوں. جبرائیل بھی کسی کو اپنی مرضی سے اوپر لے کے نہیں آ سکتا. اس نے دروازہ کھول کے مرحبا کہا تو دوسرے جو آسمان آ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ان کے جو خالہ زاد بھائی تھے, حضرت دوسرا کیا نام ہے ان کا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو خالہ زاد بھائی ہیں یحییٰ علیہ السلام جو تھے, یہ دونوں کھڑے تھے دوسرے آسمان پہ. کہا ان کو سلام کرو. نبی علیہ السلام نے سلام کیا. دونوں ہی کہنے لگے اور نیک بھائی, نیک نبی محمد الرسول اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر تیسرے آسمان پہ ایسے ہی ہر ساتوں آسمانوں کے اوپر فرشتے نے دروازہ نہیں کھولا جب تک کہ پوچھ نہیں لیا کون ہے, ساتھ کون ہے, اور کیا اللہ نے ان کو بلایا, ان کو اجازت ہے, میں تب دروازہ کھولوں گا. ساتوں آسمانوں کے اوپر یہ ایسا ہوا. تیسرے آسمان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب گئے, آپ نے دیکھا اتنا خوبصورت ایک انسان کھڑا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ جناب یوسف علیہ السلام ہے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے ان کو جب دیکھا ایسے, آپ نے فرمایا روئے زمین پہ جتنا حسن ہے نا, آدھا کیا جائے تو آدھا کلے یوسف علیہ السلام میں تھا. اوتی شطر الحسن, یہ بھی صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ ایسے کہ پوری کائنات کے آدھا حسن کلے یوسف علیہ السلام. پھر جبریل نے اڑاری. پھر آگے جب چوتھا آسمان آیا, جناب ادریس علیہ السلام یہ ملے, اور پہلے فرشتے نے سوال وہ تینوں کیے تھے کہ کون ہے, ساتھ کون ہے, کیا ان کو اجازت ہے. ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان. پانچویں کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, ان سے سلام دعا ہونے کے بعد چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے جب سلام ہو گئی نا تو ہم اوپر جانے لگے نا, جبریل ساتویں آسمان, تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ رو رہے تھے. مجھے بتایا گیا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں, کیا اس لیے رو رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کئی 100 سال بعد دنیا میں آئے کیا, اور میں کئی 100 سال پہلے دنیا میں تھا. میرے بھی ماننے والے ہوں گے, لیکن مجھ سے بعد میں آنے والے نوجوان محمد الرسول اللہ کے امتی قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوں گے. میں سوچ رہا ہوں میرے کیوں نہیں تھے. یہ آنسو اس وجہ سے ہیں. وہاں سے پھر ساتویں آسمان گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہیں سوال 3 ہوئے, کون ہے, ساتھ کون ہے, کیا اجازت ملی ہے. آپ نے دیکھا ایک بزرگ ہیں, کہا یہ آپ کے والد کا لفظ حدیث میں آتا ہے, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. سلام کریں. سلام کی, اور انہوں نے بھی آگے سے کہا اور پیارے بیٹے اور نیک بیٹے اور نیک محمد الرسول اللہ وعلیکم السلام.
نبی علیہ السلام جب ساتوں آسمانوں کے اوپر چلے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آگے تھا وہ سدرۃ المنتہا، ایک بیری کا درخت ہے، اس کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو پتے ہیں نا اتنے اتنے بڑے ہیں کہ جس طرح ہاتھی کے کان نہیں ہوتے اتنے اتنے بڑے اس کے پتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھل جو لگا ہوا تھا نا ایسے لگا تھا جیسے چاٹیاں، یہ جس میں لسی بناتے ہیں، یہ چاٹیوں کی طرح بڑے بڑے اس کے پھل تھے وہ جو لگے ہوئے، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اور نوارات اور برکت کا ایسے جیسے جگمگ جگمگ کرتا ہے، وہ درخت جو تھا وہ جگمگ جگمگ کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا میں بیان نہیں کر سکتا کتنا اچھا لگتا تھا، سونا لگتا تھا وہ۔ یہ سدرۃ المنتہا جو ہے، یہ بیری کا جو درخت ہے، منتہا کہتے ہیں آخری، انتہا ہو گئی ہے، زمین سے آنے والے فرشتے یعنی اس کے نیچے جتنے ساتوں آسمانوں کے فرشتے اس منتہا سے اوپر نہیں جا سکتے، اور کوئی پیغام اللہ نے دینا ہوتا ہے، اللہ کا عرش تو بہت اونچے ہے نا، وہاں سے فرشتہ جو پیغام لے کے آتا ہے اسی منتہا تک آتا ہے، یہاں سے جبرائیل علیہ السلام وہ لے کے نیچے جاتے ہیں اور یہیں رہ جاتے ہیں، اوپر والے وہاں تک آ کے فرشتہ واپس چلا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد مجھے دکھایا گیا جس طرح یہ بیت اللہ کعبہ نہیں ہے، اس کعبے کی طرح اوپر ایک میں نے دیکھا، مجھے بتایا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام ہے بیت المعمور، یہ کعبہ ہے، فرشتے جو ہے آتے ہیں، ہر روز 70,000 فرشتہ آتا ہے، طواف نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ اور لوگوں خوش ہو جو اللہ نے ہمارے لیے کعبہ رکھا ہوا ہے، اور جب چاہو پج بج کے جاؤ دوڑے، اور جب نسو لکھ واری اس کو دیکھو، کو روکنے والا نہیں، فرشتہ دوبارہ نہیں آ سکتا اللہ کے گھر میں بیت المعمور۔ خوش قسمت وہ انسان ہے جو اللہ کے گھر میں بار بار جاتے ہیں، یقین مانیے اللہ کے گھر میں جا کے حاضری دیتے ہیں، اے شہنشاہ کائنات اس دنیا کے سب سے بڑے فقیر تیرے دربار پہ آئے ہیں، انہیں معاف کر دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیت المعمور دکھانے کے بعد بتایا گیا کہ فرشتے ایسے آتے ہیں اور ایسے چلے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو فرشتہ کہنے لگا چلے، آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی، جنت کی نعمتیں، باغات، جنت کی نہریں، جنت کے فوارے، جنت کے مکانات، جنت کے محل، یہ سب کیا میرے سونے نبی زمین کے اوپر لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، پریشان نہ ہو، یہ جنت یہ آپ کے لیے اور آپ کے ماننے والوں کے لیے یہ جنت رکھی ہوئی ہے، ہم نے پریشان نہ ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دکھایا، اور جنت میں نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا یہ آپ کا محل ہے، جنت میں اس سے خوبصورت کوئی محل، آٹھوں کے آٹھوں جنت کے جتنے دروازے ہیں، جتنی اس کی منزلیں ہیں، اس محل سے خوبصورت کوئی نہیں تھا۔ کہا گیا جبرائیل نے کہ یہ آپ کا محل ہے، آپ نے یہاں آنا، پریشان نہ ہونا، یہ لوگ اگر آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو اسی وقت کہنے لگے اچھا میرا ہے، یہ اللہ نے میرے لیے تیار، چلو میں تھے اپنے گھر جاوانا۔ نبی علیہ السلام اپنے محل کی طرف جانے لگے، جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے ٹھہر جاؤ، ابھی آپ کی کچھ عمر دنیا میں ہے، وہ گزار لیں گے، پھر آپ آ جانا ادھر۔ اور اس معراج کے بعد تقریباً نبی علیہ السلام 12 سال یا 13 سال نبی علیہ السلام زندہ رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا اس کے بعد آپ نے اسی جگہ آنا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اور بھی کئی ایسے محسوس ہوا جیسے آگے آگے کوئی چل رہا ہے، اس کے جوتوں کی آواز ٹپ 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 آ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ بلال حبشی ہے، زمین پہ چل رہا ہے، آسمان پہ جنت میں اس کے چلنے کی آواز آ رہی۔ اس کائنات کے تمام اولیاء اللہ، تمام پیروں کو بلا لیا جائے، رب کی قسم بلال کے برابر تول نہیں سکتے۔ اور بلال کا یہ حال تھا کہ 4-5 شادیاں کیں، نہ بیٹا پیدا ہوا نہ بیٹی، اور اتنے درجے کا جو ہے وہ بھی نہ بیٹے نہ بیٹی، وہ تو اللہ کا کام ہے دے جس کو، یہ عام کا تو ان کی تو کوئی حیثیت نہیں، جس کو فلاں جگہ عورتوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں، تعویذ دیتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، پیٹ پہ ہاتھ، سینے پہ ہاتھ، پیرسا پھیر کے کہتے ہیں جا منڈا ملے، کیا اب کیسی کرتے۔ یہ بلال ہے۔ نبی علیہ السلام کو جنت دکھانے کے بعد کہنے لگے آئے آگے، آپ کو جہنم کی طرف لے کے گیا، فرشتہ کہنے لگا کہ یہ دیکھیں یہ ان کا حال ہو رہا ہے جو آپ کو نہیں نہ مانتے،
یہ ان کا یہ سب وہ جہنم کی وادیاں دیکھ کے، جہنم کے کنویں دیکھ کے، بھڑکتی آگ دیکھ کے محمد رسول اللہ پریشان ہو گئے. یہ حال ہے جہنم کا. آپ کو جہنم میں دکھایا گیا کہ وہ دیکھو بندے کون بیٹھے ہوئے ہیں. بندے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پیٹ جو تھے نا اتنے بڑے تھے کہ اگے پیٹ ان کے، یہ سمجھو کہ بندہ بیٹھا ہے اور کنال کا اس کا پیٹ ہے، اور وہ سارے کا سارا پیٹ جو تھا نا یہ جہنم کی آگ سے بھرا ہوا تھا، بڑک رہی سی پیٹ کے اندر. یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کا کام کرنے والے. ان کے پیٹ بھرتے ہی نہیں اپنے اصل مال، لوگوں غریبوں کا خون چوستے ہیں. کسی مسلمان کے کام آنا تو دور کی، اس سے لیتے ہیں ماڑے غریبوں سے. ان کے پیٹ میں جہنم جو ہے نا اس کی آگ، بڑے بڑے پیٹ ان کے، دو دو کنال کے پیٹ سمجھ لیں ان کے تھے وہ، جن کے اندر آگ جو بڑک رہی تھی. آگے دکھایا گیا کہ یہ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کوئی آدمی تھے جہنم کے اندر جل رہے تھے، اور ان کے منہ بڑے کھلے اونٹ کی طرح، حدیث میں آتا اونٹ کی طرح ان کے منہ تھے، اور وہ جہنم کی آگ کو لے کے اپنے اندر کوئلے جو تھے نا بڑکتی آگ کو منہ پر کے اندر سٹی جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کوئلے منہ کے اندر ڈالتے جاتے ہیں، پیچھے سے وہ پیٹھ کی طرف سے وہ نکلتے جا رہے ہیں، وہ کوئلے جو جلتے یہ آپ کی امت کے کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، غریبوں کا مال کھا جاتے ہیں. ہمارے ہاں لوگ اپنی بہنوں کو کب دیتے ہیں؟ یتیم ہی بہن کیوں نہ ہو، بچے تایا چچا جو لوگ ہیں یہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم مال کھا نہیں جاتے، اللہ معاف کرے، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، ورنہ رگڑ جاتے ہیں. اور گاؤں میں تو کئی لوگ آدمی دیکھتے ہیں اپنی یہ بہنوں نے پہن مار دیتی ہے کہ یہ کل کو نہ ہماری زمین کی وارث نہ بن جائے. کئی یتیموں کے بچوں کو مروا دے، یا یہ اس کے بچے دو تھے، پہلا پرا مر گیا پھر بچے دو سن، یار بچے بھی مر گئے نے ظاہر ہون پھر ساڈی زمین ہے نا پھر کدی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے تو دیکھا عورتیں تھیں ننگی جہنم کے اندر، اور ان کو آگ لگی ہوئی تھی، اور ان کا سینہ کے اندر جس طرح کنڈے یہ کسائی نے گوشت نہیں لٹکایا ہوتا، یہ کنڈے ان کے سینوں کے اندر ڈال کے اور ان کو جہنم کے اندر لٹکایا ہوا ہے ان کنڈوں کے ساتھ سینوں میں. یہ کون ہے؟ اے میرے محمد الرسول اللہ، آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو لوگوں کو اپنے سینے دکھاتی ہیں. اس دنیا میں عورت تو کیا کر رہی ہے؟ یہ کیوں دوپٹہ نہیں لیتی، کیوں چادر نہیں لیتی؟ سینہ دکھانا چاہتی ہے. قیامت کے دن اسی سینے کے ساتھ کنڈا ڈال کے جہنم کے اندر اس کو نیچے سے جلایا جائے گا. یہ بیاہ، یہ شادی، یہ دلہن پہلے دن ہی آتی ہے، آگے سے پرے کر کے اس کی تصویر کھینچتے ہیں. یہ سینے جو بڑے دکھا رہے ہیں نا، قیامت کے دن لگ پتا جائے گا ان عورتوں کو کیا ہوتا ہے. اللہ کی بات نہیں نہ مانتی. اور ہماری تو شریعت کہتی یہ ہے، اے عورتوں وہ جو سر کا دوپٹہ جو چادر ہے اس کے ذریعے اپنے سینے چھپا کے رکھو، کسی کو پتہ نہ چلے. ہمارے گلی محلے میں بچے کو پتہ ہے فلاں عورت کا سینہ کتنا ہے، فلانا کا کتنا ہے، فلانی کا کتنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جہنم دکھا کے پھر نبی علیہ السلام جب واپس آنے لگے تو اللہ کی طرف سے 3 آپ کو تحفے دیے گئے. ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آتے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ ساری آیت جو ہے نا فنصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ محمد رسول اللہ لے جائیں. جو بندہ جس رات کو یہ پڑھے گا ساری رات اسے تکلیف نہیں ہوگی. پھر ایک تحفہ آپ کو یہ دیا گیا، میرے سونے نبی یہ 50 نمازیں لے جائیں، آپ نے پڑھنی کرنی ہے. آپ کی امت نے، کائنات کا امام میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ نے کہا ہی نہیں 50 چپ کر کے لے آئے کہ ہم پڑھیں گے، میرے امتی پڑھیں گے. اور رب کی قسم اگر 50 ہوتی تو ہم نے اللہ کے فضل سے پڑھنی تھی انشاءاللہ، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے. تیسرا تحفہ آپ کو یہ دیا گیا، اے میرے نبی جاؤ وعدہ ہے آپ کے ساتھ، کیا آپ کی امت کا کوئی آدمی کتنے بھی گناہ کر لے شرک نہ کرے، اللہ اس کو کبھی نہ کبھی معاف کر دے گا. جاؤ معاف کر دیں گے. میں اللہ کے ساتھ شریک تو نہ ٹھہرائے کہ فلانا مشکل کچھ آئے، فلانا حاضر طب ہے، فلانا داتا ہے، فلانا غوث ہے، فلانا یہ، اور اللہ کے ساتھ بناتے ہو. اور اللہ کافی نہیں، وہ کون سا مسئلہ ہے جو اللہ حل نہیں کر سکتا اور غیروں کے پاس جا کے چکتے ہو، سجدے کرتے ہو، ان کو عزتیں لٹواتے ہو اپنی.
جو 3 توبے یہ لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوپر سے پھر نیچے آ گئے. قرآن مجید نے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. ہم نے نبی علیہ السلام کو اوپر اس لیے بلایا تھا کہ اپنی طاقت اپنے روب اپنی جلالت کا آپ کو دکھانا تھا کہ اے محمد الرسول اللہ اتنی بڑی بادشاہیوں کا مالک ہے تمہارا اللہ جو ہے. آپ جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا؟ آپ نے فرمایا یہ 3 چیزیں ملی ہیں. کہنے لگے یہ 50 نمازیں میں امت میں رہا ہوں, میں نے ان کو دیکھا ہے, بڑی کوشش کی نہیں پڑھتے. آپ اللہ سے درخواست کریں جا کے. نبی علیہ السلام اوپر جبرائیل علیہ السلام کو کہا, انہوں نے ہاتھ سے پکڑا اور نبی علیہ السلام کو اڑ کے اوپر لے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی جگہ جہاں تک مخلوق جاتی ہے انسانوں کی زمین سے اوپر جانے والے, آپ گئے, آپ نے دہرایا کہ شہنشاہ کائنات تیرا نبی محمد کی امت جو ہے نا وہ ماڑی ہے, کمزور ہے, یہ زیادہ ہیں نمازیں, کم کر دو تو مہربانی ہے. آواز آئی جاؤ 40 پڑھ لینا کرنا, 10 نمازیں معاف. پھر واپس موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پھر جاؤ, پھر گئے 10 نمازیں پھر معاف, 20. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ابھی بھی 30 بھی زیادہ ہیں, واپس جاؤ. یہ پھر گئے 10 اور معاف ہو گئیں. کتنی معاف ہو گئیں؟ 30 ہو گئیں. کہنے لگے یہ بھی زیادہ ہیں, وہ گئے پھر 10 معاف, باقی 20. اور اس طریقے سے 10 رہ گئیں باقی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پھر جائیں. نبی علیہ السلام پھر چلے گئے. اللہ شہنشاہ کائنات بڑا چنگا ہے, اللہ سے کوئی دوستی لگا کے تو دیکھے. اللہ تو ماننے والا ہے ہر وقت. اللہ نے 10 میں سے 5 نمازیں کر دیں. نبی علیہ السلام واپس آئے, موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے او ایک چکر اور لگاؤ, 5 بھی بہتیاں جے. نبی علیہ السلام فرمانے لگے مجھے شرم آتی ہے کہ 5 بھی دے, وہ بھی واپس کر رہا ہوں, مجھے شرم آتی ہے. سلام و محمد الرسول اللہ کی شرم و حیا کے اوپر. وہ 5 نمازیں لے کے حضرت محمد الرسول اللہ موسیٰ علیہ السلام سے نیچے آئے اور اپنے گھر کے اندر نبی علیہ السلام آ گئے. صبح آپ نے لوگوں کو بات جب کی تو مشرکین کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک بندہ 1 مہینے میں جاتا ہے بیت المقدس, 1 مہینے میں واپس آتا ہے, یہ سفر ہے. آپ کہتے ہیں وہ اوپر بھی گئے ہیں. وہ اکٹھے ہو کے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہتے ہیں, ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ راتوں رات آپ کہتے ہیں نا, بتاؤ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں؟ ایمانداری کی بات آپ کو قسم دے کے پوچھتا ہوں, مسجدوں میں جب ہم جاتے ہیں دروازے گنتے ہیں؟ یعنی سوال کیا پتہ چل جائے گا. نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے. اللہ شہنشاہ کائنات نے مسجد اقصیٰ سامنے کر دی. نبی علیہ السلام نے کہا کیا دروازے؟ 1 2 3 4 اتنے دروازے ہیں. باریاں کتنی ہیں؟ اتنی وہ پوچھتے پلر کتنے فلانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے دیکھ کے ان کو بتاتے گئے. اللہ کا کرنا ہے ایسا ہوا کہ ان آدمیوں میں سے ایک آدمی جا کے حضرت ابو بکر صدیق کو ملا, کہنے لگا او تمہارا یار کیا, پہلے کہنے لگا ابو بکر یہ بتاؤ, ایک بندہ کہے میں راتوں رات گیا بیت المقدس اور راتوں رات واپس آ گیا, 2 مہینے کا سفر ہے آنے جانے کا, تم مانتے ہو؟ کہنے لگے نہیں یہ نہیں ہو سکتا. وہ بڑا خوش ہوا کہ ہر بات مانتا تھا, آج پتہ لگے گا نا. کہا نہیں نا اے نہیں, اے پھر تمہارا یار محمد کہتا ہے کہ رات کو ہم گئے تھے اور رات کو. انہوں نے کہا اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں, اگر وہ کہتے ہیں تو پھر سچ کہتے ہیں. اسی دن سے ان کا لوگ پہلے ابو بکر کہتے تھے, صدیق اس دن پھر ان کا لقب پڑا. یہ حدیث کا سارا واقعہ جو ہے یہ حدیث کی کتابوں میں 148 حدیثیں ہیں اس کی. اور اس حدیث کو بیان کرنے والے جو صحابی ہیں بڑے بڑے, حضرت عمر, حضرت علی, عبداللہ بن مسعود, ابو ذر, یہ اور صحابیات حضرت عائشہ وغیرہ, 28 صحابی اس واقعات کو بیان کرتے ہیں. یہ اتنا معتبر ہے. اور اس سارے کے سارا واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا اس کی خاص بات یہ ہے تو لوگوں محمد الرسول اللہ تو بار بار جاتے رہے, نمازیں کم ہو جائیں, اب 5 ہیں 5 نمازوں تو پڑھ لو یار. اور کوئی تو شرم انسان کو حیا آنی چاہیے کہ 5 رہیں گی, 5 بھی نہیں میں پڑھ سکتا. کاروبار کر سکتا ہوں, فیکٹری چلا سکتا ہوں, فلاں جگہ کر سکتا ہوں, نوکری کر سکتا ہوں, سارے کو مر جائے وہاں جا کے جا سکتا ہوں. جنازوں 5 نمازوں میں کیا ہے؟ اللہ ہمیں
باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ پہ لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔